دایا کا انتخاب ہم کر چکے، نام علیمہ ہے، قبیلے بنو سعد کی ہے، کہتے ہیں گھر کچا ہے لیکن ایمان بڑا پکا ہے، جو آئے گی محبوب کو لینے اس کا گھر کچا ہوگا لیکن ایمان بڑا پکا ہے۔ کہا بس تیرا یہ انتظار تھا۔ حضرت علیمہ کہتی پھر میں سوچنے لگی لگتا ہے قسمت بدل گئی۔ میں نے کہا آمینہ بیٹا تو دکھا، کہتی مجھے اشارہ کیا نا حضرت آمینہ نے، وہ پالنے میں لیٹا، کہتی میں گئی، حضور پالنے میں تھے، ہرے رنگ کا کپڑا پڑا تھا، میں نے آہستہ سے حضور کے چہرے سے کپڑا سرکایا، کہتی بس کیا تھا حضور کے چہرے پہ نظر پڑی، میں تو حضور کو دل ہار بیٹھی، پہلی نظر میں دل ہار بیٹھی۔ فرماتی مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے حضور کو جگانا چاہا، فرماتی میں نے ہاتھ رکھا نا، حضور نے آنکھ کھولی نہیں، مسکرانا پہلے شروع کر دیا تھا۔ بے شک سبحان اللہ، گویا حضور جان گئے جس کا انتظار تھا وہ آج کیا۔ فرماتی حضور مسکرائے، آنکھیں کھولی، میں برداشت نہ کر سکی، میں نے جلدی سانس لگا کے سینے سے لگایا۔ کہتے بس حضور کا سینے سے لگنا تھا، میری بھوک بھی ختم ہو گئی، میرے دکھ بھی ختم ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کہنے جب میں نے حضور کو لیا پھر میں دیکھتی رہی، آمینہ کہنے لگی علیمہ ذرا بیٹھ، اب تجھے بتاؤں یہ بچہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے۔ کہنے لگی میں بیٹھ گئی، حضرت آمینہ نے پیدائش کی وقت کی ساری برکت والی باتیں بتا دی، پھر اس کے بعد فرمانے لگی اب بتا اس بچے کی پرورش کا کیا لے گی۔ اتنا کہا حضرت علیمہ رونے لگ گئی، کہنے لگی آمینہ یہ نہ کہہ کہ میں کیا لوں گی، بس یہ بتا یہ بچہ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے۔ کہا اگر نہ دوں تو، کہنے لگی پھر اتنی مہربانی کرنا اس بچے کو مجھے خادمہ بنا کے اپنے دروازے پر رہنے کی اجازت دے دینا۔ کہا کیوں؟ کہا اس بچے سے دور نہیں جا سکتی۔ حضرت آمینہ نے حضور کو حضرت علیمہ کے حوالے کیا، بات لمبی یہ کیسے کیسے حوالے کیا۔ پھر جب لے کے چلی نا تو حضرت علیمہ سوچنے لگی بچہ اتنی شان والا ہے تو کیوں نہ رب کو سجدے کر کے چلی جائے، کیوں نہ رب کے گھر کا طواف کریں شروع میں۔ یہ سوچ کر کہ حرم شریف میں آئی، سواری بھی نہیں بیٹھی تھی، کہتی میں حضور کو لے کے حرم شریف میں آئی، میں کعبے کا طواف کرنے لگی، کعبے کا طواف کر کے میں بیٹھی نا تو میرے دل میں تھا کہ میں حجر اسود کو چوموں، تو بھیڑ بہت تھی، میں نے سوچا کچھ لوگ کم ہوں گے تو حجر اسود چوموں گی، کہنے لگی میں کچھ دیر دور بیٹھی، کہتی جب میں بیٹھی نا حجر اسود اپنی جگہ سے اکھڑا، اپنی جگہ سے اکھڑا اور حضور کے ہونٹوں کو آ کے چومنے لگ جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے، یہ نبی کی دودھ پلانے والی امی بتا رہی ہے، کہتی اپنی جگہ سے حجر اسود اٹھا، اکھڑنے کے بعد میرے مصطفیٰ کے لب چومنے لگا، کہتی حیرت تھی سارے لوگ حجر اسود کے پیچھے تھے، حجر اسود میرے بیٹے کے پیچھے بھی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ وہ کہتی میں اپنی سواری پر گئی، میں سواری پہ جا کے بیٹھی ہوں تو میرے شوہر نے سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے، حلیمہ تم پیچھے بیٹھ، میں آگے بیٹھ جاتا ہوں۔ حارث آگے بیٹھے اپنے بیٹے کو لے کے، حلیمہ پیچھے بیٹھے حضور کو لے کے، لیکن سواری جب نہ اٹھی نا حارث نے مارنا شروع کر دیا، ادھر پوتا جا رہا تھا، عبد المطلب بھی آ گیا، کہنے لگے حارث سواری کیوں مار رہے ہو؟ کہ اٹھ نہیں رہی ہے، فرمانے لگے یہ ایسے نہیں اٹھے گی، تو وہ کہنے لگے جناب میری اونٹنی ہے، مجھے پتا ہے کیسے اٹھے گی۔ آپ فرمانے لگے اونٹنی تیری ہے تجھے پتا ہے، لیکن یہ جو حلیمہ کی گود میں ہے نا میرا پوتا ہے، یہ مجھے ہی پتا ہے۔ کہا تو اپنی اونٹنی کو جانتا ہے، میں اپنے پوتے کو جانتا ہوں۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا بات یہ ہے ایسے نہیں، حلیمہ کو آگے بیٹھا، خود پیچھے بیٹھ، حضرت حلیمہ حضور کو لے کے آگے بیٹھی، اشارہ بھی کرنا نہیں پڑا، اونٹنی اٹھ کے خود بخود کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ہاں آگے بیٹھی، اور اب حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی جیسی میں حضور کو لے کے بیٹھی نا تو وہ جو تھا نا میں نے رسی پکڑ لی، وہ حضور نے میرے ہاتھ کے اوپر رسی پکڑ لی، کہتی میں نے تو چھڑائی رسی کہ بیٹے کا ہاتھ نرم ہے کہیں پھانس نہ لگ جائے، رسی مضبوط، کہتی حضور سے ایک بار چھڑائی، پھر پکڑی، پھر چھڑائی، کہتے تیسری بار چھڑائی نا تو حضور نے میری طرف نگاہ ڈالی، کہتی میں حضور کی نبوت والی نگاہ برداشت نہ کر سکتی، کہتے جلال تھا اس وقت بھی، کہتے میں نے رسی چھوڑ دی، مجھے پتا نہیں تھا، اللہ اکبر، مجھے پتا نہیں تھا کہ حضور نے رسی کیوں پکڑی ہے، حضور نے رسی کیوں پکڑی ہے، کہتی میں نے چھٹائی لیکن حضور کچھ اور کہہ رہے تھے، کہ جب حضور نے رسی پکڑی اونٹنی اٹھ کے کھڑی ہوئی نا تب پتا چلا، گویا مصطفیٰ کہہ رہے تھے اپنی اپنی نکیل میرے ہاتھ میں دے دے، صرف سواری چلانی نہیں ہے بلکہ جن سے پیچھے رہ گئی ہے ان سے بھی آگے لے کے جانا ہے۔ کہا مصطفیٰ نے رسی پکڑی، اب اونٹنی ایسے چل رہی تھی جیسے ہوائی سے باتیں کر رہی ہو، کہا جو بہنے گئی تھی پیچھے رہ گئی، انہوں نے جاتے دیکھا، کہا حلیمہ سواری بدلتی ہے، میں نے کہا نہیں سواری نہیں بدلی، البتہ سوار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے سواری نہیں سوار بدل دیا۔ بات خیال آئی ہے جسے سب چھوڑ کے
کے آئے ہیں اسے لے کے آئے. ہاں ہاں سبحان اللہ. ہاں بات لمبی ہوگی. حضرت علیمہ صاحب کے حضور کو گھر لے آئے. جب گھر لے آئی, اور ایک بات اور بتا دوں, کچھ لوگوں کو ہرے جھنڈے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے. کس چیز سے؟ بولو. ہرے رنگ سے اتنی نفرت ہے تو پھر دنیا میں رہ نہیں چھوڑو. ہاں, ہرے رنگ سے نفرت چھوڑو یا پھر دنیا چھوڑو, یہ سچی بات ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے قحط کا عالم یہ تھا کہ کہیں ہریالی نہیں تھی, لیکن جس سواری پہ حضور بیٹھے تھے کہتے جہاں اونٹنی کے قدم پڑتے تھے وہ جنگل ہرا ہو جاتا تھا. ہاں ہاں سبحان اللہ. لوگ ایک جھنڈے کی بات کرتے ہیں, اس نے جنگل ہرے کر ڈالے. جہاں پیر پڑتا عورتیں کہنے لگی حلیمہ کیا لائی ہے؟ کہا بس لال لے کے آئی. فرماتی میں گھر لے کے آ گئی. گھروں میں چراغ بھی نہیں جلتے تھے. کہا میرے میں بھی نہیں جلتا تھا. کہا جب سے حضور آئے پھر مجھے چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. فرماتی کبھی میرے گھر میں اندھیرا ہوتا نا اور مجھے اندر کا کام ہوتا تو چراغ نہیں لے کے جاتی, حضور کو گود میں اٹھا کے کمرے میں لے جاتی. کہتے حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹاتی تھی, پورا کمرہ روشن ہو جاتا. ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ ابھی کہہ رہا کہ میری طرح یہ منحوس پیدا ہو جائے تو گھر میں بدلے. جس محلے میں رہنے لگے کلیاں بدبودار ہو جائیں. میرے حضور کی برکت ہے. حضرت حلیمہ کہتی اندر لے کے جاتی تو چراغ نہیں, حضور کے چہرے سے روشنی ہو جاتی. عورتیں کہنے لگی حلیمہ بڑی غریب تھی تو, اب کتنے پیسے لے کے آئی ہے مکے سے, چراغ ہی نہیں بجھاتی ہے. کہنے لگی میں چلاتی ہی نہیں. غلط, جھوٹ بول رہی ہو. جھوٹ بھی نہیں بولتی. کہنے لگے چلو ایسا, حلیمہ کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے. اگلے دن رات میں نا عورتیں اکٹھی ہو کے آ گئی کہ چلو 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 وہ دیکھو چراغ جل رہا ہے حلیمہ کے گھر میں. اکٹھی ہوئی, دیکھو اب دکھائیں گے, تو منع کر رہی تھی یہ چراغ جل رہا ہے. آئیں دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت حلیمہ تھی غریب, قرضہ تھا لوگوں کا. حارث کہنے لگا حلیمہ لگتا ہے کوئی قرضہ لینے آیا ہوگا اتنی رات کو, تم جاؤ نا. باہر حضرت حلیمہ آئی بڑی گردن جھکا کے, عورتوں کی بھیڑ دیکھی. کہنے لگی کیا بات ہے, خیر تو ہے؟ کہنے لگے حلیمہ تیری چوری پکڑ لی. کہا کیا بات؟ کہا تو کہتی چراغ نہیں جلاتی, آج ہم تجھے دکھانے آئے کہ تیرے گھر میں چراغ جل رہا ہے. حضرت حلیمہ کہتی میں نے اتنا سنا نا میرے تر ختم ہو گئے, پھر تو میں کہنے لگا چراغ دکھائے, آؤ نا آؤ نا. اندر لے کے آئی, بولا کہ دکھاؤ. سب نے گھوما کہیں چراغ نہیں. کہا یہ اجالا کہاں کا ہے؟ فرماتی حضور کے پالنے کے بعد حضرت حلیمہ آئی. کہتی جب چہرے سے آپ کے کپڑا ہٹایا نا, عورتیں کہتی ایسا نور نکل رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا جیسے 70,000 چاند حضور کے پالنے میں چمکنے لگ گئے. اتنا خوبصورت چہرہ, یہ انسانوں کا حضور کو نہیں پہچان پائی. حضرت حلیمہ کے گھر میں 7 بکریاں تھی جب حضور آئے ہیں. کچھ دن ٹھہرے کہ 700 بکریاں ہو گئی. کتنی؟ سارے بولے کتنی؟ 700 بکریاں. اور کمال کی بات یہ ہے, حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب تک حضور گھر میں رہتے تھے بکریاں ادب سے بیٹھی رہتی تھی, کوئی بکری حرکت نہیں کرتی تھی. جب حضور باہر جاتے تھے تو بکریاں اچھل کود کرتی تھی. جب آپ آ جاتے سب ادب سے بیٹھ جاتے تھے. لیکن کہتی ایک بکری ایسی بھی تھی جو ہر وقت حضور کے قدموں کے سامنے بیٹھی رہتی تھی, بیمار ہونے لگ گئی. کہا جب بکری بیمار ہوئی میرے منہ سے نکلا, میں نے کہا شیفا آج سے یہ بکری میں نے بیٹے محمد کے نام کر دی ہے, اس کا دودھ بیچا نہیں جائے گا, اس کا دودھ صرف اپنے بیٹے کو پلاؤں گی. کہتی بوٹی ہے آج کا دن ہے. بکری میں 7 بکریوں کی طاقت آ گئی, اور جو دودھ سے سوکھی تھی جب ہاتھ لگایا جاتا تھا سارے برتن بھر جایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. پتا چلا جو حضور کے ہو جاتے ہیں وہ مٹا نہیں. سبحان اللہ. ہٹا نہیں کرتے. کہتے پھر وہ بکری انہوں نے حضور کے نام بنا دی. کہتی میں حضور کو لے کے لیٹی اور ایک بکری تھی, وہ آئی حضور کے پیروں کی طرف سے. تو بکری ہے وہ, میں نے سوچا جانور ہے. کہتی مجھے لگا کہ حضور کے سینگ نہ مار دے, تو میں نے کیا کیا بکری کو ایسے دھکا دیا, حضور کے سینگ نہ مار دے. کہنے لگی اس ڈر سے دھکا دیا. کہتی جب میں نے بکری کو دھکا دیا بکری نے میری طرف دیکھا, دیکھ کے کہنے لگی حلیمہ دھکا کیوں مارتی ہو, یہ صرف تیرا رسول نہیں یہ میرا بھی رسول ہے. واہ 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 سبحان اللہ. یہ تمہارا رسول نہیں ہے میرا بھی رسول ہے. اب حلیمہ سعدیہ کہتی لوگوں جب سے حضور گھر میں آئے پوری بچپنے کی پرورش حضور کی میں نے کی, لیکن کبھی حضور نے بستر گنگا نہیں کیا, کبھی بستر پر پیشاب وغیرہ حضور نے نہیں کیا. کہتے سرکار کے بول و براز کے وقت مقرر تھے, ایک کپڑا حضور نے گندا نہیں کیا. کہتی ساری عورتیں میرے گھر کے پاس ہوا تھا, سب عورتیں آتی تھی اور آنے کے بعد اپنے بچوں کے گندے کیے ہوئے بستر دھلتی تھی. مجھ سے کہنے لگی حلیمہ تو کبھی
بستر نہیں دھلتی ہے؟ کیا تیرے گھر کے بستر گندے نہیں ہوتے ہیں؟ تیرا بچہ کیسا ہے؟ کیا اس کی وجہ سے بستر گندے نہیں ہوتے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا اوہ چپ ہو جاؤ، تم ایسے بچے لے کے آئی ہو جو پاک اور ناپاک کر دیتے ہیں، اور میں ایسا بچہ لائی ہوں جو آپ لگا دے وہ ناپاک کو بھی پاک کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد سبحان اللہ۔ میرے گھر میں وہ ہے جو پاک بنا دیتا ہے، ناپاک نہیں کرتا۔ کہتی عورتوں کو پتہ چلا، بڑی بھیڑ لگ گئی، عورتیں کہنے لگی بچہ ان کا بچہ بیمار ہوا کو لے کے آ گئی، میں نے ہاتھ رکھوا دیا، شفا بھی ہو گئی۔ پھر کہتی پھر کیا میرے آگے لینے لگ گئی، ایک دوسرے کو لائن کہتی میں تھک گئی بچوں کا ہاتھ رکھواتے میں تھک گئی حضور کا ہاتھ رکھواتے۔ کہتی پھر میں نے کیا میں نے اپنے گھر کے آگے گڈھا کھود لیا۔ وقت کہتے ہیں حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوا تھا، میں کہتا ہوں آئیے بچپنے کی عمر ہے میرے نبی کی۔ کہتی میں نے گڈھا کھودا، پانی جمع کیا، کہتی اس میں حضور کا پیر ڈال دیا۔ اب جو عورت آتی تھی میں اس کو اسی پانی سے بھر کے دے دیتی تھی۔ بیمار پیتے تھے شفا یاب ہو جاتے تھے، درد والے پیتے تھے درد مٹ جاتا تھا، کوئی بھی مرض آتا اسی پانی سے شفا پا جاتے۔ اللہ اکبر، جب اس کام کو دیکھا تبھی بریلی کے امام نے کہا تھا جن کے تربوں کا دھوکے آبے آیا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن میلاد النبی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ آج میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے آج ہر گھر میں بیٹی ہے کہ نہیں؟ بہن ہے، کچھ بھی نہ ماں تو ہے، سارے لوگ ماں والے ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں جو بغیر ماں کے آیا، سارے لوگ ماں کے ذریعے دنیا میں آئے۔ ایسے لوگ جو حضور کا میلاد نہیں مناتے، ان سے صرف ایک سوال ہے، ان سے پوچھو اگر گھر میں ماں ہے تو بتا کس کا صدقہ ہے، گھر میں بہن ہے تو کس کا صدقہ ہے، اگر بیٹیاں مسکرا رہی ہیں تو پھر کس کا کرم ہے؟ یقیناً یہ کہنا پڑے گا مدینے والے مصطفیٰ کا کرم۔ سبحان اللہ، اگر حضور نہ ہوتے گھر میں بیٹیاں نہیں مسکراتی، سبحان اللہ، گھر میں مائیں نہیں ہوتی اگر حضور نہ آتے تو۔ اگر سب کرم مدینے والے کا ہے تو پھر لازم ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھر میں ماں باپ ہیں کہ وہ حضور کا میلاد منایا کریں، حضور کی آمد کا جشن منایا کریں۔ یاد اگر ایک بیٹی لے لو نا، بیٹی ماں کا مقام بہت بڑا، عورت زندگی کا سکھ ہے، بیوی زندگی کا سکھ ہے، لیکن اگر بیٹی کی آپ بات کریں، صرف ایک بیٹی کے رشتے کی بات کرو، قسم خدا کی میرے حضور نے ایسا رشتہ دیا، ایسا رشتہ دیا، کتنے بھی تھک کے آپ باہر سے آ جاؤ، گھر میں چھوٹی بیٹی اٹھا کے سینے سے لگا، اس کے قدم کی ٹھوکریں لگتی ہیں، اللہ تھکن اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ، رشتے کس نے دیے؟ میرے حضور نے۔ اور اس دور میں میرے حضور نے کہا تھا لوگوں میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سنتے رہو، اپنی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا حضور نے کہا۔ آج بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، کہنے کو سب کہتے ہیں جی مولوی صاحب نے جس دن کہہ دیا نا جس کی 3 بیٹیاں وہ جنت کی، تو اس دن سے کہہ دیا جی 3 بیٹی ہیں، انصاف کیا بیٹی کے ساتھ؟ گریبان میں چھانکے اپنے اپنے جو میں بات کر رہا ہوں، کیا کہہ رہے ہو؟ غور سے سنیں، ہم پردیس سے آتے ہیں، ہم باہر سے جب لوٹ کے آتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں جو پھلوں کا تھیلا ہوتا ہے، جو میٹھا ہوتا ہے، جو کھانے کا سامان ہے نا، سب سے پہلے ہم بیٹے کو ڈھونڈتے میرا بیٹا کہاں۔ ہم نے گھر میں قدم رکھا، آواز دیتے ہم، جیسی آواز دیا سلام کیا، ہمارے سلام کی آواز سن کے بیٹی دوڑ پڑی اور بیٹا ہمارے آنے کا انتظار کرتا۔ یہ فرق ہے، بیٹا بستر سے لے کے آپ کو یہیں آئیں گے اور بیٹی دوڑ کے دروازے کے باپ کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے۔ بیٹی دوڑ کر کے آئی، تم نے نہ جانا کس دل سے آئی ہے، تم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اندر آئی، لیکن کھانے کا سامان اسے تم نے نہ دیا۔ جب بیٹے نے دیکھا باپ قریب آیا، وہ بڑی عادتوں کے ایکٹنگ کے ساتھ اٹھا، آ کر کے تمہارے ہاتھ کا تھیلا تھاما۔ ذرا غور کرنا، بیٹی دوڑ کے آئی، اس نے دامن تھاما تھا، بیٹا دوڑ کر کے آیا، تیرا ہاتھ کا تھیلا تھاما ہے، تم نے بیٹے کے ہاتھ میں تھیلا دیا۔ بیٹی سے کہا جاؤ بیٹی ذرا پانی بھر کے لے کر کے آؤ، تجھے کیا لگتا ہے
بچی کو پتا نہ چلا جب تو نے اسے پانی کے نام پہ الگ کیا تھا. یہ سمجھ گئی تھی مجھے نظر انداز کیا گیا ہے, یہ جانتی تھی مجھے ہٹایا جا رہا ہے. تو نے کہا بیٹی پانی لا کر کے دے. اس نے تمہارے سامان کی ضد نہ کی, تمہارے ہاتھ کی چیز کی طرف نہ دیکھا. اس نے گلاس اٹھایا, دل پہلاتی ہوئی پانی دینے کے لیے چلی گئی. بیٹی بڑی تھی تو تم نے کھانے کی ڈیوٹی لگا دی, بیٹی بڑی تھی تو تم نے پنکھے کی ڈیوٹی لگا دی. بیٹوں کے ہاتھ میں تم نے لا کے سامان دیے. تمہیں کیا لگتا ہے کہ بیٹیوں کو اس کے ساتھ اس کا پتہ نہیں ہوگا؟ اللہ کی قسم عورت کو خدا نے وہ ماں کا بخشا ہے. اگر عورت اپنا وجود پہچاننے لگ جائے, اگر عمر 8 سال بھی ہو, کوئی بندہ اسے جس نگاہ سے دیکھے, یہ نظر دیکھ کے بتا دیتی ہے کہ اس نے کس نظر سے دیکھا ہے. اگر یہ نظر پہچان سکتی ہے تو لہجہ کیوں نہیں پہچان سکتی, انداز کیوں نہیں پہچان سکتی؟ تم نے اسے قرار دیا, بیٹی سمجھ گئی. تم نے اسے ہٹایا, بیٹی سمجھ گئی. اور یار یہ اسلام نہیں ہے, یہ پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے. آقا تو یہ کہتے ہیں جب گھر سے باہر میں آیا کرو, باہر سے اگر کوئی چیز لایا کرو تو سب سے پہلے بیٹیوں کو دیا کرو, باقی لوگوں کو بعد میں دیا کرو. اس لیے کہ جب بیٹی راضی ہوتی ہے تبھی مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. ہم نے بیٹوں کو اس لیے عزت دی کہ یہ بڑھاپے یہی وجہ ہے نا, بیٹوں کو اس لیے مان سے پالا جاتا ہے کہ یہ بڑھاپے میں کام آئے, اس کی کمائی کھانے میں لے گئی. اور بیٹیوں کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ پرایا دھن ہے. لوگ کہتے ہیں نا, میں نے سنا وہ جی بیٹی پرایا دھن ہے, سسرال پہنچی تو ساس نے کہہ دیا یہ پرائے گھر سے آئی ہے. میرا ایک سوال رہتا ہے اپنی قوم سے, اس بیٹی کا اپنا گھر کون سا ہے یہ بتاؤ. باپ کے گھر کی تب بھی پرائی کہی جاتی ہے, شوہر کے گھر آئی تب بھی پرائی کہی جاتی ہے. ہاں, شوہر کے گھر آئی تب بھی پرائی, باپ کے گھر آئی تب بھی پرائی نہیں. بیٹیوں کو اپنا ہونے کا حق دو. کبھی یہ مت کہنا بیٹی پرایا دھن ہے. اسلام وہ مذہب ہے جس نے مردوں کو ایک جگہ حصہ دیا ہے, بیٹیوں کو 2 جگہ حصے دیے. تم نے کہیں کا نہ چھوڑا اور اسلام نے ہر جگہ پر بیٹی کو رکھا ہے. یہ کہتے ہیں بیٹی پرایا دھن ہے, دل ٹوٹتا ہے بیٹی کا. باپ کہتا ہے نا یہ پرایا دھن ہے, تو پھر وہ رو دیتی ہے کہ یا اللہ اگر میں پرایا دھن تھی تو پھر پیدا نہیں کی گئی. بیٹیوں کو اپنا نہ سیکھو. اللہ کی قسم یہ وہ رشتہ ہے نا, جب سارے رشتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بیٹی کا رشتہ کام آتا ہے. علماء فرماتے ہیں ماں کا دوسرا روپ بیٹی ہوتی ہے, یہ یاد رکھنا. ماں کا دوسرا روپ بیٹی ہوتی ہے. اگر ماں انتقال کر جائے تو ماں کے بعد جو سب سے زیادہ پیار دیتی ہے وہ بیٹی دیتی ہے. جی جی بے شک. اسی لیے میرے حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ امی بعد امی, میری فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں. یعنی آمینہ کے بعد اگر کسی نے پیار دیا ہے تو مجھے فاطمہ نے. یہ بیٹی ہوتی ہے. بیٹھے بڑے بڑے زمیندار ہوں گے, اس میں چودھری بھی بیٹھے ہوں گے, بڑے بڑے رائس ملوں کے مالک ہوں گے تم میں, لیکن ایسے رائس مل کے مالک نہ بنے, بیٹیوں کے حق کھا کے بنے ہو. کڑوی سچائی ہے, اسلام نے بیٹی کا حق دیا تھا لیکن ہم نے نہیں دیا. ہر سال عمرہ کرنے جا رہا ہے لیکن بیٹی کا حق نہیں دیا. لوگ کہتے ہیں میرے ابا نے 7 حج کیے, میں نے کہا بیٹیوں کو کیا دے کے گیا؟ کہا 7 بیٹیوں کو جہیز دیا تھا. شرم نہیں آتی؟ اللہ ایسے 7 حج منہ پہ مار کے کہے گا اگر تو بیٹی کا نہیں ہو سکتا تو پھر میرا ہو سکتا. کرو انصاف بیٹیوں کے ساتھ. اگر 12ویں والے ہو تو پھر بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرو, اس لیے کہ بیٹیوں کو عزت میرے مصطفیٰ نے. ہاں, اور بیٹیوں سے بھی گزارش ہے تمہیں خدا کا واسطہ, آج کے جو حالات ہیں, جو اس وقت امت خون کے آنسو ہو رہی ہے, کثرت کے ساتھ بیٹیاں مرتد ہوتی جا رہی ہیں. کثرت کے ساتھ, 1-2 نہیں, 1 سال کی رپورٹ 7 لاکھ لڑکیوں کی رپورٹ ہے. ہمیں سوچنا ہوگا ہم چودھری پٹھان وزیر بعد میں ہیں, ہم مصطفیٰ کے غلام پہلے ہیں. بے شک. ہاں, مصطفیٰ کے غلام پہلے ہیں. جب کسی کی بچی کسی کے ساتھ غلط قدم اٹھاتی ہے اور سماج کا کوئی بندہ کہتا میری بیٹی کو فلاں جگہ دیکھا, تو کہتا چپ کر, میری بیٹی کو اڑا رہا ہے.
جب وہ بیٹی منہ کا کرا کر کے چلی جاتی ہے پھر کہتا ہوں مفتی صاحب چپکے سے تعویذ دے دو رات رات میں واپس آ جائے اللہ صاحب کو ایسی ٹوری کر دو کہ کسی کو پتہ نہ چلے بیٹی لوٹ آئے کیا ہوا کہ فلاں کے ساتھ بھاگ گئی اس کے ساتھ مکالمہ کیا وہ حیا کر 8 سال نہیں 18 سال تو نے بچی کو غلط پرورش کیا ہے اس کا نتیجہ صرف ایک تعویذ سے نہیں ٹالا جا سکتا کاش کیا ہی اچھا ہوتا تو نے پیدا ہونے کے بعد بیٹی کو مصطفیٰ کی تعلیم دی ہوتی کنیز فاطمہ بنایا ہوتا تعلیم فاطمہ دی ہوتی تیرا منہ کالا کر کے نہ بھاگتی مر جاتی یہاں بھی شان سے جیتا وہاں بھی شان سے اٹھا سبحان اللہ زندہ باد کیا رکھا ہے مدرسے میں اللہ کی قسم مدرسے میں بھلے دولت نہیں ہے لیکن عزت ضرور رکھی ہے مدرسے میں عزت ضرور ہے مدرسے میں تیری بیٹی تجھے باپ سمجھے بیٹی کو کیا ہو رہا ہے کہ مدرسہ اور خاص طور سے ایسے لوگ جن کی تعلیم آوارہ جن کی زندگی ہاسٹل میں گزری اکثر ایسے لوگ دین سے پھر رہے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا غور کرنا ہوگا اس چیز کو کیسے روکا جائے حضور آئے بیٹیوں کو وقار ملا میری قوم کی بیٹیوں سے گزارش ہے کبھی جی اگر آپ کہے کہ میں اپنے اس محبوب کے پاس جاؤں جو مجھ سے کہتا ہے کہ تجھے سونے کے لقمے کھلاؤں گا ہاں تجھے مرمر اور سنگ مرمر پہ چلاؤں گا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں نوٹ کریں اس بات کو جتنا پیار باپ بیٹی کو دے سکتا ہے کائنات میں کوئی دوسرا شخص کسی کو نہیں دے سکتا اگر کسی بیٹی کو یہ لگتا ہے میرا محبوب ہے اس کی باتیں بڑی ہیں وہ بڑی چکنی چکنی بات ہے اس نے کہا جان دے دوں گا غلط ہے جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے جو تجھ سے کہتا ہے تیرے نام پہ جان دے دے گا وہ غلط ہے جو کہتا سونے کے لقمے کھلاؤں گا مجھے بتا تو صحیح جس کو اس باپ کا خیال نہیں آیا جس نے بیٹی کو 18 سال پالا وہ تجھ پہ کیا رحم کھائے گا تجھے لگتا ہے کہ تجھے سونے کے لقمے کھلائے گا میں جانتا ہوں بیٹیوں کو جو محبوبوں کی باتوں میں آ کر کے باپ مکالا کرتے تھے جب پلٹ کے آئی سماج نے دروازے بند کر لیے تھے بھائی کا دروازہ بند خاندان کا دروازہ بند کوئی سر چھپانے جگہ نہیں دے رہا تھا سب سے پہلے اگر جگہ دی ہے تو اسی باپ نے جگہ دی ہے تو جس کا منہ کالا کر کے اس لیے کبھی کسی کی بات میں آ کے باپ کا منہ کالا کر کے نہ جانتا اور یاد رکھنا تم اگر زندہ ہو نا میرے حضور کی وجہ سے زندہ ہو ورنہ تم تو زندہ ہی نہیں ہوگی کبھی سر سے دوپٹہ اتارنے لگے تو میرے حضور کا احسان یاد رکھنا کبھی دوپٹہ بدن سے الگ ہو تو میرے حضور کی قربانی یاد کرنا جب تمہیں پردے کا حکم دیا جائے تو آزادی کے نعرے نہ لگانا غلامی یہ مصطفیٰ کے نعرے لگانا اس لیے کہ تمہارا وجود مصطفیٰ کی وجہ سے اگر حضور نہ ہوتے تو تم کچھ بھی نہ تھی اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تمہارا وجود ہی نہ تھا اللہ کی قسم جس دن حضور نے کہا ہے جس کی 3 بیٹیاں اس نے پال پوس کے بڑا کر دیا عزت سے رخصت کیا فرمایا وہ جنتی ہے تو 2 بیٹی والا کھڑا ہو گیا کہ مجھ پہ تو 3 نہیں 2 ہی رہ گئی ہے فرمایا تو بھی جنتی ہے 1 والا کھڑا ہوا اس نے کہا 3 والا بھی جنتی 2 والا بھی جنتی مجھ پہ تو 1 بیٹی ہے مصطفیٰ نے کہا جا تو بھی جنتی ہے پھر وہ کھڑا ہو گیا جس پہ بیٹی نہ تھی آقا فرماتے ہیں اگر بیٹی نہ ہو بیٹی کی تمنا دل میں ہو فرمایا تمنا لے کے مر جانا محمد ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں داخل کر کے سبحان اللہ زندہ باد سے تمہیں عزت ملی جس دن سے حضور نے تمہارے بدلے میں جنت دی ہاں کرم ہے حضور تمہیں تو باپ زندہ دبا کے نہ ٹینشن نہیں دیتا تھا جب سے حضور آئے وہ لوگ جو بیٹیوں کو قتل کرتے تھے آج بیٹیوں کو بوڑھاپے میں پالنے میں فخر محسوس کرتے ہیں آج بیٹی کو رخصت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں فخر کہتے ہیں یہ میری بیٹی ہے یہ میری بیٹی ہے یہ انقلاب کس نے کیا میرے حضور آئے تو یہ انقلاب آیا اب ذمہ داری ہر بندے کی ہے کہ اپنی بچیوں کو حضور کا عشق سکھائے بیٹیوں کو بتائے بیٹی اگر حضور سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں حضور سے پیار نہیں تو کچھ بھی نہیں بدلیں اپنے آپ کو اپنے طریقوں کو بدلو حضور آئے تبھی ہمیں مقام ملا حضور آئے تبھی ہمیں عزتیں ملی ہیں فرمائش کی گئی ہے حضور کا شجرہ بھی سنا دینا ہے وقت پورا ہو رہا ہے اگر اجازت ہو تو حضور کا شجرہ پڑھ لیا جائے لیکن ایسے نہیں ہے اگر آپ نے 40 سال سروائی پھر 40 کے بعد 40 سال حضور نے کردار پیش کیا پھر 40 کے بعد آپ نے ان کو دعوت پیش کی مگر حیرت ہوتی ہے
آج بندہ پیدا ہی ہوتے یہ چاہتا لوگ ساتھ حضور کی سنت ادا کر پہلے پہلے کردار پیش کروں کے ساتھ کو منوائی پہلے یہ ثابت کیجئے آپ ہیں کیا، اس کے بعد پھر دیکھیں یہ قوم آپ کو کیسے مانتی۔ ہاں میرے مصطفیٰ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امت کے لیے نمونہ حضور آئے، کیسا اللہ اکبر اعتقاد حضور نے بخشا۔ وہ لوگ جو باپ پہ بھروسہ نہ کرتے تھے، وہ لوگ جو خود پہ اعتماد نہیں کرتے تھے، ان کے بیچ میں حضور آئے اور کیسا اعتماد پایا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص ایک گھوڑا بیچنے کے لیے شہر میں آیا، حضور کی نظر پڑ گئی، آقا کریم نے فرمایا یہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا صحابی اتنے میں سودا ہو گیا، 100 یا 125 درہم جتنا بھی ہوا، لوگوں نے اسے چڑھایا۔ آج بھی ہوتا نا کوئی اگر سودا کرنے لگے تو تیسرا آگے گھٹا بڑھا پڑتا، کتنے کی بیچ لی؟ 3 لاکھ کی۔ ارے یہ 3 کی تھی، 4 مجھ سے لے لیتا۔ یہ کہہ کے دوسروں کے سودے خراب کیے جاتے، 3 کی نہیں ہے میں 5 دینے تیار۔ یہ مزاج ہے، یہ کہنے لگا یار تم نے اتنے میں بیچ دیا، یہ سستا ہے۔ کہا اچھا یہ تو اس سے مہنگا بکے گا۔ کہا کوئی بات نہیں، ابھی پیسے تو آئے نہیں ہیں، جب وہ آئیں گے تو میں ان کا سودا جھٹلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا سودا ہو گیا۔ جب حضور درہم جو قیمت تھی لے کے واپس آئے، اس نے کہا میں نے تمہیں بیچے ہی نہیں تھا، صاف انکار کر دیا، میں نے تمہیں بیچے ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیسی بات ہے، ابھی میں نے سودا کیا۔ اس نے کہا نہیں میں نے بیچے ہی نہیں۔ تو بات جب لمبی پڑی تو اس نے کہا آپ کی شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں، اگر کوئی اقرار کرے دوسرا انکار کرے؟ تو میرے حضور نے فرمایا ہماری شریعت کا اپنا اصول یہ ہے، ہماری شریعت کا اپنا اصول یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ گواہ پیش کرے، جو انکار کرے وہ قسم کھائے۔ تو کہنے لگے پھر گواہ پیش کرے، جیسی اتنا کہا نا گواہ پیش کرے۔ جس وقت حضور نے سودا کیا تھا اس وقت کوئی گواہ موجود نہ تھا، لیکن جب آقا نے کہا نا کہ جب اس نے کہا آپ گواہ پیش کریں، میرے حضور جب چپ ہوئے ایک صحابی آگے بڑھے، کہنے لگے میں اس کا گواہ ہوں، اس کا سودا حضور سے ہو چکا ہے۔ جب اتنا اس نے کہا تو اس نے سودا تو لے لیا، جب سواری حضور نے لے لی، گھوڑا لے لیا، قیمت دے دی، آقا نے صحابی کو بلایا، کہا بتا تو صحیح جب یہ سودا ہو رہا تھا تب تو تم نہ تھے، گواہی کیسے دے دی؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ میں نے خریدا ہے؟ کہا حضور آپ ہی نے تو کہا کہ میں نے خریدا تھا۔ کہا تم نے دیکھا تو نہیں تھا؟ کہا ہم نے تو تب بھی نہیں دیکھا تھا، جب آپ نے کہا خدا ہے، آپ نے کہا خدا ہے، ہم نے مان لیا۔ تو جس طرح خدا کو مان لیا اسی طرح ساری سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ کو پیش کیا، قسم خدا کی کہتے ہیں حضور آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا۔ کہا کیوں؟ آپ نے کہا خدا ہے، ہم نے بن دیکھے مانے۔ کہا جس زبان سے ہم نے خدا کو مانا اسی زبان سے ہم نے سودے کا دیکھا۔ میرے حضور نے بازو پکڑا، فرمایا لوگوں ہر گواہی پہ 2 گواہ ہوں گے، لیکن جہاں یہ میرا صحابی کھڑا ہوگا اس کے اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر۔ بے شک سبحان اللہ۔ حالات فرماتے ہیں عشق تیرے سر سے جلنے سے چھوٹے سر سے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ۔ یہ حضور کا عشق ہے۔ حضور آئے کائنات کا نظام ہی بدل ڈالا، حضور آئے رشتوں کی قدر پتہ چلی۔ آج اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ہاں کچھ ایسے لوگ بھی سماج میں ہیں جو کہتے ہیں حضور کا میلاد نہیں منانا چاہیے، ایسے بھی یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح معاذ اللہ، ان کے منہ پہ خاک جو حضور کو اپنی طرح کہتے ہیں۔ کائنات میں حضور کے جیسا نہ آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے، کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں نبی آتی نظیر و کفی نظر مثلے تو یشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تو رے سرزو ہے تجھ کو شہد ہو سکتا۔ اور آنے والا بھی کس شان سے آیا، خدا کی قسم ابھی آئے نہیں۔ حضرت آدم دنیا کا سب سے پہلا انسان، آپ کے شہزادے حضرت شیش، لوگ کہتے ہیں نا حضور کے تذکرے اور یہ ملا کے آتے شرک و بدعت ہے۔ کچھ لوگوں نے کنیا کا جنم کہا، میں کہتا ہوں حیا نہیں چاہیے۔ حضرت آدم کے وصال کے وقت آپ نے حضرت شیش کو بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ جی ابا، کہنے لگے اگر کوئی پریشانی آ جائے اور دعا مانگنی پڑے نا تو پھر محمد کا وسیلہ دے کے دعائیں مانگنا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابا کس لیے؟ فرمایا یہ وہ نام ہے جسے دعاؤں میں لے دو تو خدا ٹالتا ہی نہیں ہے۔ بتا
اگر آنے سے پہلے باتیں جائز ہیں تو آنے کے بعد باتیں جائز کیوں نہیں؟ لیکن گمراہ کیا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے لوگوں کو، سیدھے سادھے لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی تھی اور ان پر میرے آقا کی عنایت ہے، نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ میں نے تو بہت ساری باتیں عرض کی ہیں، حضور آئے تو رشتوں کے مول پتہ چلے، حضور آئے تو رشتوں کی قدر ہمیں پتہ چلے۔ اللہ اکبر، کائنات میں حضور جیسا کوئی آیا نہیں۔ آج ہماری سنیت میں بھی نا وہ کیڑے پڑنے لگے، کیڑے لوگ بریلی والوں کو بھی مانگتا ہے اور انہیں بھی مانگتا ہے، رشتے بھی ہو رہے ہیں، دعوتیں بھی چل رہی ہیں، حیا آنی چاہیے۔ جس منہ سے حوض کوثر کے جام کے دعوے ہیں اسی منہ سے ہم دعوت دکھا رہے ہیں۔ اور سنیں، میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہیں مفتی شمشاد صاحب کا، علامہ عرفان کا، کوئی جھگڑا نہیں ہے سے زمین کا جھگڑا نہیں، جائیداد کا نہیں ہے، اختلاف صرف اس بات کا ہے ان سے ہمارے حضور کو تکلیف پہنچتی ہے، بے شک حق ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ماں زمان نبی کے ماں باپ جانتے ہیں۔ خود بتاؤ، جو دودھ ملائے حضور کو وہ جنتی، جو حضور کی ولادت کی خبر دے وہ جنتی، تو جس ماں نے دودھ، جس ماں نے شکم میں رکھا وہ جنت کیسے ہو سکتی؟ حیا نہیں آتی؟ آج ہماری قوم بھی آنکھیں بند کر کے چلی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سب کو مانتے ہیں، کیا فائدہ، کیا نقصان ہے؟ تو اللہ رسول کو مانو، اللہ رسول کو مانو۔ میں بھی کہتا ہوں اللہ رسول کو مانو، لیکن ایسا مانو نا جسے ماننے کا حق ہے۔ انہوں نے خدا کو کیسے مانا؟ پوچھو نا علماء سے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، یہ کہتے ہیں خدا زنا بھی کر سکتا ہے، اور ہم کیسے مانتے ہیں خدا کو؟ خدا کی قسم ہمارا عقیدہ یہ ہے خدا ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اور جب مصطفیٰ کو ماننے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم بھی نبی کو مانتے ہیں، لیکن بڑے بھائی کی طرح کہتے ہیں، کبھی گاؤں کے چودھری کی طرح کہتے ہیں۔ کوئی کہتا نبی ہماری طرح ہے، اگر نبی تیری طرح ہوتے تو مجھے بھی تو بتا سکی، جس طرح حضور پیدا ہوئے ہیں کیا تو بھی اسی طرح پیدا ہوا ہے؟ لا کائنات میں کوئی حضور کی ولادت جیسی ولادت لا کے دکھا۔ ابھی میرے مصطفیٰ کی شکم میں آئے ہیں، سیدہ آمینہ کہتی ہے میرے ماتھے پہ پسینہ پہلے دن آیا تھا، میں نے ہاتھ لگایا ہے، کہتی میرے ہاتھ سے خوشبو آنے لگ گئی، میں نے خوشبو کے ڈر سے ہاتھ سے کپڑے سے صاف کیا، کہتی کپڑے پہ پسینہ لگا تو کپڑے پہ خوشبو، کہتی پھر کپڑا دھونے گئی تو جو پانی کپڑے سے لگا ہے اس پانی سے خوشبو ہے، جس زمین پہ پانی بہ رہا ہے اس زمین پہ خوشبو ہے۔ تو نے کیسے کہہ دیا نبی تیری طرح ہے؟ اعلیٰ حضرت تو یہ کہہ رہے ہیں سب سے اعلیٰ ہونا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہونا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے اے اس اچھے سے اچھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد مراد آبادی، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ نبی ماں کے شکم میں آئے، برکتیں آنے لگے، اور کیسی برکتیں؟ قسم خدا کی دستور دے، دستور وہ کون سا دور تھا جب بیوہ کا کوئی وقار نہ تھا؟ جی جی، ہاں کوئی عزت بیوہ کی نہ تھی، تب حضرت آمینہ بیوہ بنی، اور یہ میرے حضور کی برکت ہے، میرے حضور کی برکت۔ سیدہ آمینہ کہتی نا اس ڈر ٹینشن کیوں ہوئی پسینے کی کہ مکے کی بہت سی عورتیں مجھ سے اس وجہ سے حسد کرتی تھی کہ عبداللہ میرے حصے میں آیا، یہ ریزن تھا۔ کہنے لگی مجھے ڈر لگا اگر یہ خوشبو باہر تک گئی تو مکے کے دستور کا خلاف نہیں ہو جائے گا۔ مکے کا دستور یہ ہے کہ بیوہ کو خوشبو نہیں لگانی ہے، اور میرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، لوگ کیا کیا کریں گے؟ اس ڈر سے آپ نے پسینے کی خوشبو چھپانا چاہیے۔ کہتے ہیں لیکن کیا کرتی؟ جیسے دن بڑھتے گئے خوشبو بھی بڑھتی گئی، پہلے میرے بدن سے خوشبو، پھر میرے گھر سے خوشبو، پھر دیواروں سے خوشبو، دن آگے بڑھے تو کہتی ہیں خوشبو دیواریں پار کر کے پڑوس محلے میں جا پہنچی، جیسی پہنچی ہے محلے میں خوشبو۔ کہتی ہیں عورتوں میں باتیں ہونے لگ گئی، آمینہ یہ کون سا عطر لگاتی ہے؟ یہ تو مکے کی گلیوں میں بھی نہیں ملا کرتا ہے، مکے کی مارکیٹ میں بھی وہ خوشبو نہیں جو آمینہ لگایا کرتی ہے۔ کہتی یہ باتیں ہوتے ہوتے شوہروں کے کان تک پہنچی، شوہروں نے جا کے عبد المطلب سے کہہ دیا۔ عبد المطلب کہا کیا؟ آپ کی پاور اپنی جگہ، آپ کا مقام اپنی جگہ، آپ کی عزت اپنی جگہ، لیکن ایک بات تکلیف دے رہی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کیا مکے کا یہ دستور نہیں ہے کہ مکے کی عورتیں خوشبو نہیں لگائیں گی؟ کا دستور تو یہی ہے کہ پھر تمہارے گھر کی بہو جو بیوہ ہو کر کے خوشبو لگا رہی ہے وہ کیوں خوشبو لگا رہی ہے؟ اتنا سننا تھا عبد المطلب کی نظر جھک گئی، گھر تشریف لائے، اپنی بیوی نبی کی دادی حضرت فاطمہ کو بلایا، کہتے فاطمہ کہا جی، آمینہ سے جا کے کہو کہ بیٹی خوشبو نہ لگایا کر، ہماری عزت کا سوال ہے، اگر عبداللہ کی موت کا غم لگی ہے تو مت کر، لیکن خوشبو لگا کے ہمیں رسوا نہ کر۔ اتنا سننا تھا نبی کی ماں کی چیخ نکل جاتی ہے، اللہ اکبر چیخ نکلی ہے، حضرت فاطمہ دوڑ کر کے آئی، کہا عبد المطلب تیری بیٹی رو رہی ہے، جا کے چھپا تو سکی اسے،
اللہ اکبر وہ کیسے سسر تھے جیسی صبح کے توڑ کر کے آئے آج جیسے سسر نہیں تھے بہو کے گلے میں ہاتھ ڈال کے سسر کہتا ہے یہ تو میری فرینڈ لگتی ہے یہ میری دوست ہے تجھے حیا نہیں آتی بہو کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے یہ میری دوست لگتی ہے بہو سے بہو نہیں ہوتی ہے گھر کی بیٹی ہوا کرتی ہے جس طرح اپنی بیٹی کی عزت کرتا ہے اسی طرح دوسرے کی بیٹی کی عزت کیا کر اللہ اکبر نبی کے دادا نے یہ بتا دیا ہے آئے ہیں حضرت آمینہ کی سر پہ ہاتھ رکھا آمینہ آنسو نہ بہا تجھے رلانا مقصد رہا تھا یہ بیٹی خوشبو نہ لگایا کر اب درد اسی بات کا ہے میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے کوئی عطر نہیں لگایا ہے پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں خوشبو لگاتی ہوں کہا بیٹی اگر خوشبو نہیں لگائی ہے تو یہ خوشبو کے تذکرے کیوں ہو رہے ہیں خوشبو کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں کہتے ہیں ابا میں نے کوئی عطر نہیں لگایا کوئی خوشبو نہیں لگایا بلکہ سچ تو یہ ہے جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں جن گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں مہکنے سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد سلا خوشبو کا نہیں ہے کہا اس بچے کی برکت ہے بیٹھ گئے کہنے لگے یاد ایک دن میں کعبے میں گیا تھا عبداللہ کے وصال کے بعد میں نے کعبے کا غلاف پکڑ کے کہا تھا یا اللہ اے میرے رب میرے تو 11 بیٹے بچے میں 11 بیٹے دیکھ لوں گا تو تسلی مل جائے گی آمینہ کا تو کوئی سہارا ہی نہیں ایسا بچہ دے جو آمینہ کے دل کا قرار بن جائے کہتے میں نے غلاف پکڑ کے اتنا کہا آواز آئی عبدالمطلب واپس چلا جا تو آمینہ کا قرار مانگتا ہے ہم نے تو زمانے کا قرار بنا کے بھیجنے کا فیصلہ کیا بے شک سبحان اللہ ہم جس بھیجنے والے ہیں آمینہ کا قرار نہیں کائنات کا قرار بن کے آیا یہی تو آنا کہتے ہیں جان ہے روز کرے خدا جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے سبحان اللہ تم ایک کے قرار کی بات کرتے ہو ہم تو کائنات کا قرار بنا کے بھیجے بیٹھ گئے کہنے لگے لگتا بچہ عظمتوں والا کعبہ بات یہی نہیں کہا اور اندر گئی تکیہ اٹھا کے لائے ابا سونگو تکیے سے خوشبو بستر سے خوشبو دیوار کی مٹی چھٹا کے لائی اسے سونگو اس میں بھی خوشبو کا بیٹی یہ کیا کہنے لگے 3 دن پہلے دیوار پر ہاتھ رکھا تھا آج کا خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ یہ میرے حضور کی ذات ابھی ماں کے شکر میں برکتیں اتنی کہنے لگے ابا ایک بات کو کہا کیا کہ ایک دن صحن میں کھڑی تھی نا تو چھوٹی سی کنکری تھی کنکر سمجھتے نا پتھر کا ٹکڑا کہنے لگی وہ میں نے اٹھایا نا تو تھا تو پتھر میرے ہاتھ میں آ کے موم کی طرح ملائم ہو گیا میں نے کہا مجھے تعجب ہوا میں نے کہا یا اللہ یہ کیا یہ پتھر موم ہو گیا یہ اتنا سا ٹکڑا موم ہو گیا کہنے لگی وہ پتھر بولنے لگا کہنے لگا آمینہ کچھ دن انتظار کر محبوب آنے دے ابھی تو چھوٹا موم ہوا کہ جب وہ آ جائیں گے بڑے بڑے موم ہو جائے کہتی ہیں یہ باتیں بھی نہیں ہے اللہ اکبر پھر کہتی ہیں آپ کو تو پتا ہے میں میرے شکم میں امانت عبداللہ کی ہوں میں امید سے اور میں جھکوں گی تو تکلیف ہوگی کہتی ہیں لیکن قسم ہے پیدا کرنے والے جب سے یہ امانت شکم میں آئی ہے آج تک مجھے جھکنا ہی نہیں پڑا یہ نبی کی امی کہتی ہے مجھے جھکنا ہی نہیں پڑا کہا بیٹی کا ابا جی آپ کبھی کبھی حرم شریف جاتے ہو تو حضرت عبدالمطلب کے گھر کی جو مہمان نوازی وہ مشہور تھی کہتے ہیں مہمانوں کے لیے پانی آپ کے گھر سے جاتا تھا کہنے لیکن کبھی کبھی سارے پانی لے جاتے ہو گھر میں پانی نہیں بچتا امی کہتی ہیں بیٹی آمینہ ذرا جلدی کر کنویں سے پانی بھر لا کہتی ہیں ابا ڈول رسی کنواں مسافت پھر بچہ پھر پانی کا وزن کہتی ہیں ابا میں جاتی ہوں نا تو میں جب کنویں کے کنارے جاتی ہوں عورتیں مجھے دیکھتی ہیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہتی ہیں آمنہ آ گئی پانی مل جائے گا سب کھڑی رہتی کہا بیٹی کس لیے کہا ابا جب میں کنویں کے کنارے جاتی ہوں نا آج تک مجھے رسی ڈالنی نہیں پڑی کنویں میں آج تک بالٹی ڈالنی نہیں پڑی کہا کس لیے بیٹی کہا جب کنویں کے کنارے پہ پیر رکھتی ہوں نا اور پانی میرا منہ دیکھتا کہ اچھالا مار کے کنارے تک آ جایا کرتا ہے کہ جب تک میں کنارے پہ کھڑی رہتی ہوں پانی بھی کھڑا رہتا ہے کہتی ہے ابا عورتیں کہتی ہیں آمینہ ٹھہر جا جب تک تو یہاں رہے گی پانی مل جائے گا کہا ساری عورتیں پانی بھرتی ہیں اس کے بعد میں اپنا برتن بھرتی ہوں تب واپس آیا کرتی ہوں ابا جب پانی واپس جاتا ہے تو مجھے سلام کر کے جاتا ہے کہا بیٹی کیا کہتا ہے کہتی ہے ابا پانی بھی کہا کرتا ہے ایسا دیئے کوثر کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو تیرے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام سبحان اللہ زندہ باد اللہ کہتی ہے ابا آج تک پانی نہیں بھرا بڑی برکت ہے حضور کی بہت بڑی باتیں ہو جائیں گے جب تذکرے کرے تو حضور آئے فرماتی وہ رات بھی آ گئی جس میں میرا بیٹا آنا تھا جب حضور آئے 12ویں شب سب نے سنا ہونا سجدے میں سر ہے رب حبلی کی صدائے ہاں ادھر دیکھو حضور مکے میں آئے رب سہاروں کا سہارا بن کے آئے
ادھر سب سے غریب خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ جو قبیلے بنو سعد سے تعلق رکھتی ہے. غربت کا عالم یہ کہ بچے فاقد ہیں. ہاں اٹھنی کا بچہ اس لیے مر گیا تھا کہ اس کو دودھ نہ ملا. یہ خوش قصاص. ایسے دور میں ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ سوئی نہ تو مقدر جاگ گئے. اپنے گھر لیٹی تھی. کہتی میرے خواب میں نور والا چہرے والا آیا کوئی. مجھ سے کہنے لگا حلیمہ آنسو نہ بہا، آج تیرا مقدر جاگ گیا ہے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا چل. اس نے میرا ہاتھ پکڑا، نہر کے قریب لایا، مجھے ایک پیالہ بھر کے پانی دیا. کہتی وہ پیا نا میں نے. کہتی میرے دکھ بھی ختم ہو گئے، میری تکلیفیں بھی ختم ہو گئی. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی جب میں پی چکی تو پھر اس نے کہا حلیمہ اب دیر نہ کر مکے چلی جا، اس لیے کہ تیری تقدیر بنانے والا مکے میں آ چکا. لیکن میں نے سوال کیا مہربان آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا حلیمہ میں تیرا صبر جو مصیبت میں تو نے کیا ہے، میں تیرا صبر جو مصیبت میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا. کہتی صبح میری آنکھ کھلی، میں نے اپنے شوہر سے کہا، اپنے شوہر حارث سے جی میرے سرتاج کہا کیا اس بار ہم بھی مکہ چلے؟ میرے شوہر کہنے لگے حلیمہ ہم غریب لوگ ہیں، اپنے بچے نہیں پال رہے ہیں، ہم کسی کا بچہ لا کے کیسے پالیں؟ اتنے غریب ہیں ہم کہ اپنے بچوں کے لیے دودھ پانی نہیں ہے، ہم پرایا بچہ لا کر رکھیں گے. کہنے لگے اس بار قسمت ہم بھی آزما کے دیکھیں. کہنے لگے جاؤ گی کس چیز سے؟ سواری ہے، اس کا بھی پیر ٹوٹا ہے. کہنے لگے چلتے ہمت کرتے. پہلی بار حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلی. 7-8 سہیلیاں تھیں، ان کے ساتھ قبیلے بنو سعد سے جب چلی نا تو سواری بڑی کمزور تھی، کبھی اٹھتی کبھی بیٹھتی. سہیلیاں کہنے لگی حلیمہ رک رک کے تیرا انتظار کرنا پڑتا ہے، ادھر پانی ختم ہونے والا ہے، اگر تو ساتھ نہیں چل سکتی پھر ہمیں جانے دے ورنہ ہم پیاسے رہ جائیں گے. حضرت حلیمہ نے اجازت دے دی، لیکن آنکھ میں آنسو آئے. آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہنے لگی اللہ جو غریب ہوتے ہیں ان کے نصیب بھی غریب ہوتے ہیں، کم سے کم غریبوں کے نصیب اچھے کر دے. اتنا رو کے کہا اللہ اکبر. پھر رب نے ہمت بخشی، سواری پر بیٹھی مکہ شریف کی طرف آئی. جب یہ کہیں عورتیں بچے لے کے جا رہی تھی اور اس وقت رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا. دستور یہ تھا جب کوئی بھی دایا بچہ لینے جاتی حرم شریف کے دروازے پر بیٹھ جاتی. حارث ساتھ میں تھے، آپ کا بچہ ساتھ میں تھا. کہنے لگے حلیمہ آدھی رات کو ہم لوگ پہنچے، اب جائیں تو جائیں کہاں، چلو یہیں بیٹھ کے رات گزارتے. حرم شریف کے دروازے پر بیٹھے. حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل میں کچھ آیا، اچانک اٹھی اور غلاف کعبہ پکڑا جا کے رونے لگ گئی. کہتی میرے مالک میں یہ نہیں کہتی مجھے کروڑوں کی دولت دے، میں یہ نہیں کہتی مجھے سرداری دے، میں یہ نہیں مانگتی مجھے بادشاہت دے. میرے مالک میں اتنی دور سے چل کر کے آئی ہوں، کم سے کم اتنا کرم فرما دینا کہ مجھے کوئی ایسا بچہ دے دے، ایک ایسا ذریعہ دے دے جو میرے گھر کی روزی کا سبب بن جائے، مجھے ایسا سہارا دے دے جو میرے بچوں کی بھوک دور کرنے کا ذریعہ بن جائے. اللہ اکبر. کہتی میں رو رہی تھی، کوئی امید نہ تھی آدھی رات میں کوئی لینے نہیں آتا تھا، لیکن آج خلاف معمول کوئی دروازے پہ آیا. آنے کے بعد اس نے آواز دی کوئی آیا ہے؟ کہتی میں نے مڑ کے دیکھا نا تو چہرے سے لگ رہا تھا کوئی سردار کا چہرہ ہے، وجود سے لگ رہا تھا بڑے خاندان والا ہے. کہتی خوشی کے مارے ٹھکانا نہ رہا. میں نے کہا جی میں ہوں. کئی بار لفظ میں کہا کا نام بھی نہ بتا پائی. میں نے میں کہہ کے آواز دی کہ ذرا جلدی آئیے. حلیمہ سعدیہ کہتی میں قریب گئی. آنے والے نے پوچھا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حلیمہ ہے. جس تعلق سے کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ کہا قبیلے بنو سعد سے تعلق ہے. کہا پھر آ جائیے. کہا جب وہ لے کر کے چلے جب میں سوچ رہی تھی چہرہ بتا رہا ہے یہ کوئی سردار کا چہرہ ہے، قبیلے کے بڑے کا چہرہ ہے. کہا جب اس کا بچہ ہمیں ملے گا تو ہمیں سونا چاندی ملے گا، ہیرے جواہرات ملیں گے. کہیں کہ سوچ کر کے پیچھے چل رہی تھی، لیکن اچانک عبد المطلب پیچھے مڑے. کہتے حلیمہ کیا سوچ رہی ہو؟ کہ دولت ملے گی، کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے. کہا نہیں، وہ جس بچے کو تم لینے جا رہی ہو اس کے سر پہ باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، وہ یتیم ہے اور غربت کا عالم یہ ہے. جس رات میں گھر میں آیا ہے اس رات گھر میں چراغ نہ ڈالنے پہ تیل تک نہ تھا. اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میری حسرتوں کا جنازہ نکل گیا، ارمانوں کا کلا کھل گیا. میں نے دبے پیر چلنا شروع کیا. جیسی دروازے پہ پہنچی ہوں ابھی دروازہ کھٹکھٹایا نہ تھا، اندر سے سیدہ آمینہ کی آواز آتی ہے حلیمہ انتظار کس کا ہے؟ اندر آ جائیے. میں اندر کہیں جا کے میں نے کہا تھا آمینہ پتا تو صحیح کبھی تم نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے تمہیں نہیں دیکھا، پھر بتاؤ تم مجھے کیسے جانتی ہو؟ میں تو تمہیں نہیں جانتی. حضرت آمینہ مسکرا کے کہتی ہے اے حلیمہ جس رب نے تجھے میرے گھر کا پتہ بتایا ہے اسی رب نے مجھے حلیمہ سعدیہ کا پتہ بتایا. بچہ نہ بھی پڑے تب بھی اپنے
اپنی بلندی سے کہ دشمنوں کے کلیجے پانی کرتا رہے گا. اس لیے کہ یہ عام ادارہ نہیں ہے. اس ادارے کو اگر کہوں تو کرامت مفتی اعظم قادریہ ہے اور فیضان اعلیٰ حضرت قادریہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، الجامعۃ القادریہ، جشن عید میلاد النبی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی ادارے میں ہم بھی پڑھے. یہ اس کی ذات کا کمال ہے جو تھکتے نہیں بولتے. جن لوگوں نے گھر میں لیٹ کے مکھن پراٹھے کھائے ان کو ہم چیلنج کرتے آؤ قادریہ کی دال کا اثر دیکھو. جی جی ماں کا دودھ پیا تو تم مکھن پراٹھے دکھاؤ ہم قادریہ کی دال دکھاتے. جی جی. ہاں یہ دال کا کمال ہے. سب سے پہلے میں نے اعدادیہ میں یہاں تقریر کی تھی انجمن میں. علامہ عابد صاحب نے کہا کہ یہ لڑکا آگے چل کے خطیب بنے گا. یہ قادریہ کی عطا ہے. اللہ کی قسم آج ہندوستان میں یہ وہ بندہ ہے، میں گھمنڈ کے طور پہ نہیں کہتا، جس کے پاس حقیقتاً 6 مہینے تک کوئی دن خالی ہے. یہ میرے ان بزرگوں کا فیض ہے. وہ میرے جیسے کتنے انہوں نے پیدا کیے. اللہ توفیق دے نا کبھی قادریہ کبھی چکر لگا لیا. جی جی کہ تو ہاں جاتے ہیں جب اماں مرتی ہے تو تیجے کے لیے بچے دے دو قرآن خانی کرا. جب 40ویں کا بھگونا بنتا ہے تب جاتے ہیں. یہ ہماری قوم کی حقیقت ہے. آپ کی بات نہیں، سب کی بات ہے. مدرسہ یاد آتا جب میت ہوتی ہے. کبھی ولیمے میں بھی چلے جایا کبھی بارات والے دن بھی چلے جایا. ہاں ہمارا تو مزاج ہے. اماں مری گئے سیدھے بیٹی لائے مسجد میں رکھ دی. آج مسجد میں نماز اتنے نہیں جتنی بیٹی رکھتی ہے. باروں کو تیمک لگ گئی، اللہ میں کوئی پڑھنے والا نہیں. لیکن لاگا بیٹی مارکیٹ سے قرآن کا ہدیہ کر کے لاگا. فلاں مرحوم کے اشارے ثواب کے لیے کیا کیا؟ اچھا اس کا باپ مارا تھا، ادھر انتقال ہوا، ادھر قادریہ کے اس احاطے میں جاتا جا کے پوچھتا مفتی شمشاد صاحب کو کمرہ بتاؤ جہاں بیٹھ کے قرآن والے قرآن پڑھتے ہیں. میں چاہتا ہوں باپ کے نام سے اس کمرے میں کولر لگاؤ. میں چاہتا ہوں ان کے لیے اس جگہ پہ ایک اے سی کا انتظام کروں. میں چاہتا ہوں میں قرآن والوں کے لیے ایک فریج کا انتظام کروں. میں چاہتا ہوں ان کے لیے ٹھنڈی ہوا کا انتظام کروں. اور لوگوں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے نہیں پتا قرآن کب تک بیٹیوں میں بند رکھے گا، لیکن جاؤ کبھی قادریہ کے کسی کمرے میں جا کے مدرسے کے پڑھنے والے قرآن والے بچوں کے لیے ایک پنکھا لگوا دو. کوئی دعا کرے نہ کرے ادھر پنکھا گھومے گا، ہوا کا ٹھنڈا جھونکا قرآن والے کو لگے گا. ادھر اس کا بدن ٹھنڈا ہوگا، ادھر قبر کو اللہ تیرے باپ کو ٹھنڈا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. تو ثواب بھی لینا نہیں آیا. ہم تو بھیڑ کی چال چلے جدھر ایک ادھر سب. سوچ میں لیا کرو بھائی. کبھی کسی طالب علم کو کپڑے بنا دو، کبھی کسی طالب علم کو قرآن بانٹ دیا کرا دو، کبھی کسی کو کتابیں دلوا دو. اور کچھ نہ ہو تو لائبریری میں کتابیں رکھوا دو. پھر دے تجھے پتا ہے گارنٹی ہے کہ قبر کتنے سال بچی رہتی ہے. بتاؤ جلدی سے، ٹائم بہت ہو رہا ہے. کتنے سال تک قبر سلامت رہتی ہے؟ اب تو 6 مہینے نہیں آتے بیٹھ جاتے، سال بھر نہیں آتا ختم ہو جاتے نشانات. مٹی نہ ڈالو تو 1 سال بعد پتہ ہی نہیں قبر کہاں. اگر چلو تم یاد کر لو گے تمہارے بیٹے یاد کر لیں گے، لیکن تمہیں پتا کتابوں کی عمریں کتنی ہوتی ہیں؟ 500 سال تک کتابیں چلتی ہیں. تم نے اگر ایک حدیث کی کتاب لا کے جامعہ میں رکھ دی شاید تمہارے پوتے کے بعد کوئی تمہیں یاد نہ کرے، لیکن جب جب وہ کتاب پڑھی جائے گی تمہاری قبروں میں ثواب کی گٹھلیاں کھولی جائیں گی. سبحان اللہ. ہمیں تو ثواب بھی لینا نہیں آیا. تو یہ کسی قادریہ کی عطا ہے جو آج میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. بھائی اگر تال میں اتنا دم ہے تو پھر یہاں کے گوشت میں اور دم ہونا چاہیے. میں نے 3 سال گزارے اور آپ تو رہتے ہی وہ جوار میں ہیں. پھر ذرا بول دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ لوگ اب بھی نہیں بول رہے بھائی ان قادریہ سے پیسہ دلوا دو. چلو بوری اٹھوا دیتا ہوں. بول تو جاؤ اللہ کے بندو. کچھ لوگوں کو تعریف ہضم نہیں ہوتی ہے نا. تو لیکن اپنا بھی ایک اصول ہے. میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. اپنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. کلیجے پھٹے یا پھٹتے پانی اور سچ سچ بول دو. ڈر کسی بات کا نہیں دوبارہ بلانا یا مت بلانا. کمیٹی والے خیریت سے ہیں نا؟ ماشاءاللہ. کمیٹی والوں ذرا آپ کہہ دو سبحان اللہ. اب ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میرائن، میرائن کے بیٹے سبحان اللہ. ٹھیک ہے بھائی صحیح صحیح. ارے اللہ کی مطلب ذرا بہت دو سبحان اللہ. تم سبحان اللہ کہو گے میں بیچ میں سانس لے لوں گا، بس اتنی فائدہ میرا. کیا کہنا ذرا بول رہے ہیں؟
آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبک نیکنام، لبک نیکنام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے شام، شام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابر، رابر کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیاسا، الیاسا کے بیٹے ہود کے بیٹے حفا، حفا کے بیٹے ادنان، ادنان کے بیٹے موید، موید کے بیٹے ندان، ندان کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندان، ندان کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کاف، کاف کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، کوئی میلاد منائے نہ منائے میرے حضور کا میلاد منائے، کوئی جلوس نکالے نہ نکالے ان کی رفعتوں کے جھنڈے لگتے رہیں گے، اور یہ ذمہ داری میری نہیں، یہ ذمہ داری رب کی ہے، یہ اس نے وعدہ کیا کہ محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے، اور ایسا کیا کوئی مائی کا لال جھکا نہیں سکتا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جو ہوئے اللہ تم کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ دنوں کی ملاقات، چمن رہا پھول کی لگی زندگی لگی پھر ملیں گے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ، بس ایک وعدہ کریں کوئی اٹھے گا نہیں، میں جلدی میں ہوں اس لیے میں جا رہا ہوں، لیکن وعدہ کریں بھائی ہمارے یقین صدیقی بھائی ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھتے ہیں، مجھے بہت پسند ہے، میری اکثر تقریروں کی شروع میں انہی کا کلام بجتا ہے تو مجھے بہت پسند ہے، اگر مجھے وقت ہوتا نا میں تو ضرور سنتا ہی، میری بھی پسند ہے، تو آپ بھی انشاءاللہ سن کے جائیں گے نا، اور اس کے بعد میرے کرم فرما میرے بڑے بھائی علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ ماشاءاللہ ہندوستان کا وہ عظیم خطیب ہے کہ جہاں چلے جاتے ہیں اخبار میں جھنڈے ہی گڑ جاتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے، ان کے علاقے میں میری حاضری ہوئی تو آپ کو حضرت کا بھی خطاب سننا کہ کوئی بندہ انشاءاللہ اٹھے گا نہیں اپنی جگہ سے، بولو اٹھو گے تو نہیں، بولو انشاءاللہ نہیں اٹھیں گے، حضور کا ذکر پورا سنا کے جائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔